السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صدقہ کے حوالے سے سوال آ گیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ صدقے کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تو کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، کسی راستہ بھولے ہو کا راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا بھی صدقہ ہے۔ جس کے پاس جو اللہ کی نعمت موجود ہے اس کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک الفاظ موجود ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی بہت زیادہ اقسام ہیں اور یہ بڑا کھلا میدان ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ باقی جو نعمت آپ کے پاس موجود ہے اور جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق آپ صدقہ کریں۔ آپ نے سوال کیا ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں تک تعلق ہے صدقہ جاریہ کا، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صدقہ جاریہ کی بھی بے شمار شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت جو ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہے، بپا ہے، وہ دینی مدارس کے خلاف ہے۔ آپ بڑے بڑے نام ہیں دین کے حوالے سے یا تھے، ان کی اگلی نسل کو دیکھ لیں وہ کہاں ہیں۔ اس لیے کہ نئی نسل جب دیکھتی ہے کہ ایک عالم دین کے ساتھ معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے، تو وہ کھلے دل سے کہہ دیتے ہیں اپنے والد سے کہ آپ قال اللہ تبارک و تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر لوگوں کی جھڑکیاں برداشت کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ایک مثال آپ کو دوں گا، سچا واقعہ ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں جوتوں کی دکان پر گیا تو مجھے ایک باریش نوجوان نظر آیا، مجھے تجسس ہوا، میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا جی میٹرک کرنے کے بعد میں نے دینی ادارے میں 8 سال پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ 8 سال دین پڑھنے کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا 4 سال مسجدوں کے دھکے کھائے ہیں، کہیں 7,000، کہیں 5,000، کہیں 6,000، حد 10,000، اور ڈیوٹی سب سے زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک اور سب سے خوفناک بات تھی وہ تھی تدلیل، کہ جس آدمی کو اپنے گھر کی 4 دیواری میں کوئی نہیں پوچھتا تھا وہ آ کر مجھ پر روب ڈالتا تھا۔ اور مطالبہ کیا تھا؟ 5 وقت کی اذان، جماعت، جمعے کا خطبہ، دروس، ہر وقت حاضر رہنا کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی سوال کسی کے ذہن میں آئے تو اس کی مرضی کے مطابق اس کو جواب دینا۔ جنازے، عیدین، نکاح، چھٹی کوئی نہیں، اور اس کے عوض سیلری، وظیفہ، حد 10,000۔ تو آدمی کہتا کہ میں نے اس آدمی سے پوچھا یہاں سے کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا جی 20,000 روپیہ ماہانہ پکی سیلری ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 100 روپیہ روزانہ ویسے دیہڑی مل جاتی ہے، اور دوپہر کا کھانا ان کے ذمے ہے، ایئر کنڈیشنڈ شو روم ہے، تو میں یہاں بڑے سکون کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اب وہ آدمی جس نے جوتا خریدنا تھا اس نے کہا کہ میرے اندر ہمت نہیں پڑی، حوصلہ نہیں پڑا کہ میں اس آدمی سے کہوں کہ مجھے جوتا دکھاؤ، کہ جن ہاتھوں میں کبھی قرآن کی تفسیر ہوتی تھی، اللہ کا کلام ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہوتی تھی، صحیح بخاری ہوتی تھی، وہ ہاتھ آج مجھے جوتا پہنائے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کی بہترین شکل کیا ہے؟ آپ اگر جیب اجازت دیتی ہے تو پوری کی پوری مسجد بنوائیں چھوٹی سی، جہاں پر توحید کا پرچار ہو، دین کا پرچار ہو، یا مسجد میں حصہ ڈالیں، یا آپ کسی ایک دینی طالب علم کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ یاد رکھیے دین پڑھنے والے طالب علم پر ماہانہ 10، 20، 50,000 روپے خرچ نہیں آتا، اس کی ماہانہ فیس نہیں ہوتی، اس کے سیمیسٹرز کی فیس نہیں ہوتی، 2-3 ہزار ماہانہ بھی اس کو مل جائے گا تو اس کا گزارا ہو جائے گا۔ اس سے بہترین صدقہ جاریہ کوئی نہیں۔
کل کو وہ عالم دین بنے گا، اس کے شاگرد ہوں گے، ان کے شاگرد ہوں گے، ان کے شاگرد ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔